تو اللہ رب العزت نے وارننگ دیتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو ذرا دھیان رکھنا، تمہارا مال دولت اور تمہارے بچے، تمہاری اولاد، یہ دونوں ہیں بہت بڑی نعمتیں، بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ کبھی اندازہ لگانا ہو کہ دولت کتنی بڑی نعمت ہے تو اس سے پوچھو جو سردیوں میں بھی چپل ٹوٹی ہوئی اور سویٹر کے بغیر ٹھٹر کے جا رہا ہو، اس کو پوچھو پیسے چاہیے نہیں تو وہ آکے گا یار ایک جتی لے دے بس۔ اس کے لیے اب دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایک جوگر بوٹ ہوں گے جو 100-150 کے مل جائیں گے ریڈی سے۔ اور جس کی شادی کو 20 سال ہو گئے ہوں اور اولاد نہ ہو، اس سے پوچھ کے دیکھو کہ اگر تجھے اللہ ایک بیٹی یا بیٹا دے دے تو تم کیا کرو گے؟ آندھا مٹھائی دیا دکانہ ساریاں ویلیاں کر دینی ہیں۔ اللہ خوشی سنائے دے صحیح ایک دفعہ، بہائے دے صحیح، پھر دیکھ میں مٹھائی کی نہیں بانٹنا۔ نعمتیں ہیں یہ دونوں ہی، لیکن اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں کہ میرے مومنوں کہیں ان دونوں نعمتوں میں ہی غرق نہ ہو جانا، ان دونوں نعمتوں میں غرق ہو کے میرے ذکر سے، میری یاد سے غافل نہ ہو جائیں۔ اگر تو میری یاد سے غافل ہوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس کو اس کے مال و دولت اور اولاد نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، فرمایا یہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ جس مال کے لیے ہم رات دن ایک کیے ہوئے ہیں، جس مال کی خاطر ہم حلال اور حرام کو چھوڑے ہوئے ہیں، مجھے فون کر کے کہتے جی مجبوری ہے کیا کریں، بزنس کو بڑھانا ہے، کوئی مسلمان 1 لاکھ روپے بھی نہیں دیتا اور بینک کہتا آؤ 50 لاکھ تک بھی دیتے ہیں، اب سود پر نہ لے تو کیا کریں، مجبوری ہے جی، بزنس چھوٹا ہے اس کو بڑا کرنا ہے۔ اس مال کی محبت میں کہ میری اولاد کا کچھ بن جائے، بھائیوں کا حق بھی کھایا، بہنوں کا بھی کھایا، کزنوں کا بھی چھین لیا، کسی کو کچھ نہیں دیا، جس کا مال ہڑپ کرنے کا موقع ملا وہ نہیں چھوڑا ہم نے۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہم سب کی مثال بگلے جیسی ہے، وہ سفید رنگ کا ایک جانور ہوتا ہے نا، پانی میں کھڑا ہوتا ہے، کبھی کھیتوں کو نکلیں تو دیکھیں اس سے بڑا صوفی اور عبادت گزار کوئی نہیں، ایک ٹانگ میں کھڑا ہوتا ہے، دوسری ٹانگ پروں میں چھپا کے آنکھیں بند کر کے، دیکھنے والا کہتا ہے واہ معصوم جانور تو یہ ہے، اور جیسے ہی کوئی پونگا اس کے پاؤں کے قریب آ جائے ایسا ڈنگ مارتا ہے کہ وہ پونگا بھی کیا سوچے گا۔ یہ ہماری مسلمانوں کی حالت ایسے ہی ہے، تہجد گزار، نمازی، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، اور جہاں کسی مظلوم کمزور مسلمان بھائی کا آ گیا مال تھے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ کہتے ہیں جی حاجی صاحب نے میرے ساتھ مل کے پارٹنرشپ پر کام کیا، اور ایک تھوڑے سے عرصے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں چھوٹا اور حاجی صاحب کا مال بہت زیادہ ہے، میری اور ان کی پارٹنرشپ چلنی نہیں۔ تو میں نے ریکویسٹ کی کہ حاجی صاحب صلح صفائی نہیں اگر علیحدہ ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ حاجی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، حساب کتاب شروع کیا، اور وہ جو غریب پارٹنر ہے جس کے تھوڑے پیسے ہیں، کٹوتیاں کر کر کے ادھے پچھدے پیسے دیے اور 20,000 سارے حساب کے بعد بھی روک لیا۔ حاجی صاحب جتنا آپ نے کاٹنا تھا کاٹ لیا، اب میں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا ہے، 20,000 کس گل تک کٹیا جی؟ یہ جو تو پیمنٹ لیٹ کرتا تھا نا مجھے، وہ میں نے حساب لگایا کئی مہینے تو نے لیٹ کیا تھا، یہ 20,000 اس کا جرمانہ میں نے کاٹ لیا ہے۔ اور وہ غریب پارٹنر کہتا میں نے دل ہی دل میں کہا اچھا حاجی صاحب میں معاف کیتا، اور اب کہتا ہے جی وہ حاجی صاحب فوت ہو گئے ہیں اور کروڑوں اربوں کی جائیداد چھوڑ کے مرے ہیں، اور بیٹے اس کے جنازے پہ اعلان کرا رہے ہیں کہ کسی کا حق ہو ساڈے ابے تے اسی موجود ہاں، تو کیا میں بھی اپنا مقدمہ دائر کر دوں کہ 20,000 حاجی صاحب نے میرا بھی کھادا ہے؟ تو یہ مال جس کے لیے ہم نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام، اور اس کو جوڑنے کے لیے ہم کوئی ظلم نہیں چھوڑتے، یہ یہی چھوڑ کے حاجی صاحب اگلے جہان جب جا رہے ہیں
تو وہاں تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہاں 20,000 نہیں، لاکھ کروڑ کی نہیں، وہاں تو فرشتوں نے ذرہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ذرہ بھی اس نے کھایا تھا تو آ جا ادھر۔